اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بہت پیارا موسم ہے ماشاءاللہ آج، سردیوں کی ایک نئی صبح، فریش ایٹماسفیئر، تازہ آکسیجن اور بہت پیارا یہ تر و تازہ سبزہ زار موسم، یہ خوبصورت درخت، خوبصورت پرندوں کی آوازیں، کلہریوں کی آوازیں، سبحان اللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آج کی جو میں آپ سے ریئل سٹوری شیئر کرنے جا رہا ہوں، میری زندگی کا ایک یادگار، ناقابل فراموش اور نہ بھلانے والا واقعہ۔ جب بھی میں یہ سوچتا ہوں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو اس دنیا سے اللہ تیرا پیارا بندہ چلا گیا ہو، اسی مغفرت فرما، میری مغفرت فرما، ہمارے پیارے جو ہم سے بچھڑ کے ان کی مغفرت فرما، اور بیمار ہیں ان کو سلامت رکھ، ان کو صحت دے، تندرستی دے اور لمبی عمر دے، اور سب پر اپنا فضل فرما، کرم فرما، آمین۔ ایک جو میں واقعہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ مکہ شریف کا واقعہ ہے، ریئل مکہ شریف کی سٹوری ہے، اور مجھے اللہ پاک نے شرف دیا کہ میں اللہ کے گھر حاضری دوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ لاکھ فضل ہے، کرم ہے۔ میں اس قابل کبھی بھی اپنے آپ کو نہ سمجھتا تھا، نہ سمجھتا ہوں، اور سٹل اپنے آپ کو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں اس لائق نہیں ہوں۔ تو میں نے حج کیا اپنے والدہ ماجدہ کا، جو اس دنیا میں نہیں رہیں۔ تو یہ حج کا وہ واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے بھی سعادت دی، اپنے ابا جان کا بھی حج کرو، اللہ پاک نے کرایا۔ تو 2017-18 کا یہ واقعہ ہے، جب میں حج پر تھا اور مزدلفہ کے مقام پر میں نے پڑاؤ ڈالا، جہاں تمام حاجی پڑاؤ ڈالتے ہیں اور وہاں پر قیام کرتے ہیں رات کو۔ مزدلفہ کی رات بہت برکتوں والی، نعمتوں والی اور فضائل سے بھرپور رات ہوتی ہے۔ حاجی، تمام حاجی لوگ جب عرفات سے خطبہ سننے کے بعد، حج کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد بچی نمرہ سے نکلتے ہیں، بعد ظہر اور عصر کی نماز اکٹھا پڑھ کے، اور جب مغرب تک وہاں دعائیں کرتے ہیں دیوار کے سامنے بچی نمرہ میں، عرفات کے میدان میں، رو رو کر۔ اور میں نے لاکھوں نہیں کروڑوں حاجی دیکھے جو رو رو کر دعا کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے مجھے بھی موقع دیا، سب کے لیے دعا کی، الحمدللہ۔ تو جب مغرب کا ٹائم ہو گیا، ہم سب چلے گئے، اور راستے میں جب چل رہے تھے، کسی نے پھل لے لیا، فروٹ لے لیے، کنو، مالٹے، انار، پانی کی بوتلیں وافر مقدار میں تقسیم ہو رہی تھی۔ اور اللہ کے نیک بندے جہاں پر سعودی عرب کی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، خود سیکیورٹی ادارے ایک ایک بندے کی نگرانی کر رہے تھے، جہاں دیکھتے تھے اس کو پانی پلاتے تھے، کھلاتے تھے، پلاتے تھے، لبن، ایک لسی کا نام ہے، وہ پلاتے تھے، جوس کی بوتلیں، پھل، بے شمار پھل۔ اللہ پاک کی ماشاءاللہ ہزاروں نعمتیں وہاں پر تھی، بے شمار نعمتیں تھیں۔ بڑے بڑے ہوٹل وہاں پر کھلے ہوئے تھے، جس میں بروسٹ کی دکان ہے، البیک بروسٹ والے بہت مشہور ہے سعودی عرب کے، وہ بھی وہاں پر تھے، اور اس کے علاوہ اور بڑے بڑے ہوٹلز
تو وہاں پر توا کلیجی، توا چکن عام ہوتا ہے جب حاجی لوگ رات کو مزدلفہ کے میدان میں پڑاؤ ڈالتے ہیں. ٹکا بوٹی یہ چیزیں تقسیم ہوتی ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ حاجی لوگ تھک جاتے ہیں جب عرفات سے نکلتے ہیں مزدلفہ کی طرف، وہاں پر جا کر وہ نماز پڑھتے ہیں، مغرب کی بھی عشاء کی بھی. تو جب ہم لوگ چل پڑے وہاں سے اور اینڈ پہ آخر پہ وہاں پر کنکریاں چننی ہوتی ہیں، اور میری زندگی کی بلکہ تمام حاجیوں کی زندگی کی سنہری راتوں میں سے ایک تھی وہ. ہم لوگ چل پڑے وہاں سے کنکریاں اٹھاتے ہوئے، جب ایک ایک کنکڑی چنی شیطان کو مارنے کے لیے. اس کے بعد جسم اتنا تھک جاتا ہے، چکنا چور ہو جاتا ہے کہ بالکل جیسے زمین پہ لیٹ جائے تو فوراً نیند آ گئی. ایسے کچھ حال میرا تھا. مغرب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا بہت کھایا اور سو گیا. جب صبح اٹھا فجر کی نماز کے ٹائم، تو ایک شمال کنٹری ہے، وہاں کے حبشی لوگ اللہ پاک نے بہت طاقتور بنائے ہیں، بڑے بڑے ماشاءاللہ صحت مند جوان ہیں. تو جب میں نے اپنے دائیں بائیں طرف کروٹ لی تو میں نے دیکھا ایک حبشی میرے ساتھ لیٹا ہوا، بڑا سا، میرے سے بھی بڑا. ماشاءاللہ اس کا قد ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ 6.5-7 فٹ کے قریب ہوگا، اور مسکولر باڈی. تو اس کے سر پہ کپڑا دے دیا، اور سب بندوں نے میں نے پوچھا کیا ہو گیا. عربی میں بولتے ہیں کہ اس کو کیا ہوا، اس مشکلہ. تو جب میں نے پوچھا، انہوں نے کہا آدھا حاجی موت، یہ حاجی اللہ کو پیارا ہو گیا. بالکل میرے ساتھ سویا ہوا تھا رات کو. یہ میں بھی ہو سکتا تھا، کوئی اور بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کے نام پہ یہ اللہ نے اس کے نام پہ مزدلفہ میں اس کو اٹھانا تھا، اپنی طرف بلانا تھا. اور کہتے ہیں، میں نے علماء کرام سے سنا ہے، وہاں کے شیخوں سے بھی، مفتی کرام سے بھی سنا ہے، عالم دین سے بھی سن رکھا ہے کہ جو انسان حج کرتے ہوئے اللہ کو پیارا ہو جائے، اس کی جان نکل جائے، قیامت تک اللہ پاک اس کو ہر سال جو حج ہوتا ہے تمام قیامت تک اس کو حج کا ثواب ملتا رہے گا. میں کس بات کی مولی ہوں، وہ ہمارا حج کے دنوں کا ساتھی تھا اور میرے ساتھ سویا رہا ساری رات. اچانک صبح اٹھا تو وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، موت ہو گئی اس کی. گرمی اتنی ہوتی ہے، گھٹن اتنی ہوتی ہے کہ میں آپ بتا نہیں سکتا. مجھے خود اللہ پاک نے وہاں پر کئی دفعہ زندگی کی 1-2 بار ایسا ہوا کہ میں خود بھی اپنے آپ کو سمجھا کہ میں گیا بھی. سٹروک لگ جاتا ہے، ہیٹ سٹروک بڑا خطرناک ہوتا ہے. پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور جسم میں نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے. جیسے ہی لیٹتا ہے انسان کوما میں چلا جاتا ہے اور موت ہو جاتی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو یہ حاجی چلے گئے ہمارے، بچھڑ گئے ہم سے دنیا سے، ان کی مغفرت فرما اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما، آمین. تو میں نے اس زندگی کے واقعے سے یہ سنا، یہ لیسن لیا، یہ سبق سیکھا. یہ تو میں بھی ہو سکتا تھا، محمد عمر تم بھی ہو سکتے تھے. تیری اللہ نے کیوں جان نہیں لی، اس کی لے لی. تیری عمر کا جوان بندہ تھا، اس نے تو اللہ پاک نے اس کو اپنے پاس بلا لیا. تو میرے لیے یہ سبق تھا کہ میرے پاس بھی وقت کم ہے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اور میں دنیا میں کھویا ہوں، دنیا کے مال و دولت میں کھویا ہوا ہوں، دنیا کی رنگینیوں میں کھویا ہوا ہوں. بڑے بڑے میں دیکھتا ہوں مال و دولت بنا رہا ہوں، بلڈنگیں بنا رہا ہوں، بائٹس بنا رہا ہوں. میں اپنے لحاظ سے تو نہیں بات کر رہا، ہم جنرل بات کر رہا ہوں. اور میں اللہ کو بھول بیٹھا ہوں. اللہ پاک نے مجھے جھنجھوڑا وارننگ ہے کہ تیرے لیے بھی سبق ہے. میں تجھے بھی بلا سکتا تھا، کر لے جتنی نیکیاں کرنی ہے، یاد کر لے، آنا تو میرے پاس ہی تو نے. جی لے جتنی زندگی جینی ہے، زندگی نہیں، یہ زندگی طوفانی ہے. تو ہر ایک نے اللہ پاک کے پاس جانا ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے، شارٹ میں یہ کرنے کا، کہ ہم سب نے جانا ہے، ہم سب اللہ کا مال ہے.
اللہ کے پاس چلے جانا ہے، اور یہ زندگی تھوڑی سی ہے۔ کل 2000 تھا، کل کی بات ہے۔ میں میرے دوست یار ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، آج کوئی کسی کو منہ لگانے کے قابل نہیں رہا، کوئی دکھانے کے لائق نہ رہا، ہر ایک نے چلے جانا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، کوئی اس دنیا سے جیت کے نہیں گیا، کوئی اس دنیا میں شہنشاہ بادشاہ نہیں ہے۔ بادشاہ اور شہنشاہ کا شہنشاہ میرا اللہ ہے، آپ کا رب ہے، ہمارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے سبھی کی۔ تو ہمیں چاہیے نیکیاں کریں، اچھے کام کریں، اور اپنی نیکیوں پر غرور و تکبر مت کریں۔ دنیا میں رہتے ہوئے عاجزی اور انکساری سے رہیں، ماں باپ سے پیار کریں، بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، اور مشکل آئے، پریشانی آئے، صبر و استقامت سے کام لیں۔ کسی سے جھوٹ مت بولیں، غیبت، چغلی، ریاکاری، بغض، کینہ، حسد، جیلسی، ان بیماریوں سے دور رہیں، اور اس کے لیے کہ اللہ کے یاد میں وقت گزارا جائے، قرآن پڑھا جائے، سنا جائے، ترجمہ پڑھا جائے، اور اللہ کے نیک بندوں سے یاری لگائی جائے، دوستی لگائی جائے۔ دنیا میں بھی رہنا چاہیے، دنیا داری بھی کرنی چاہیے، اور قدرت اللہ نے بنائی ہے نیچر، اس کو ایکسپلور کرو، ڈسکور کرو، بہت خوبصورت ہے۔ نیچر میں رہتے ہوئے آپ کو ایک نیچرل فیلنگ آتی ہے، اوریجنلٹی محسوس ہوتی ہے، دھوکہ، فریب اور یہ فیک کی دنیا سے دور ہو جاتے ہو۔ تو اللہ پاک ہمارے سب پیاروں کی مغفرت فرمائے، اور جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس چھوٹی سی دنیا میں جو مچھر کے پر سے بھی گندی ہے، اس دنیا میں رہتے ہیں ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ اللہ جس پر تو راضی ہو جائے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے۔ بس یہ ہماری دعا ہے، اور تو ہی ہمارا پالنہار ہے، تو ہی ہمارا خالق حقیقی ہے۔ تو بس اتنا ہی میسیج دینا تھا آپ سے، اس سٹوری کو بیان کرتے ہوئے کہ سدا باشی میرے رب کی ہے، اور ہمیں ہر وقت ہر گھڑی موت کو یاد رکھنا چاہیے، کسی پل بھی موت آ سکتی ہے، اور کثرت سے موت کو یاد کرنے والا جو لذتوں کو دور کر دیتی ہے، یہی انسان کو نیکی کی توفیق دیتی ہے، برائی سے بچاتی ہے، اللہ کی یاد میں وقت گزارنے والا بناتی ہے۔ اور ہمیں چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں، پڑھیں، اور ہر ایک کے لیے دعائیں کریں، ہر ایک سے محبتیں کریں، محبتیں بانٹیں۔ یہی اسلام ہمیں درس دیتا ہے، ہمارا دین ہمیں درس دیتا ہے۔ السلام علیکم۔